خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے دوسرے باب کے حوالے سے، سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے۔ آج سیکنڈ پروگرام ہے، دوسرا پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کی فیڈ بیک، آپ کی دعاؤں اور پسندیدگی کے لیے ہم سارا جلال خداوند اپنے خدا کو دیتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ آپ کلام مقدس سے، اس پروگرام نبیوں کی کہانی سے برکت پا رہے ہیں، ریویلیشن کی مکاشفہ کی اسٹڈی سے برکت پا رہے ہیں۔ ہم خداوند کے حضور اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتے ہیں، اور آپ سبوں کے ساتھ مل کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کی پاک روح کے شکر گزار ہیں جو ہماری اچھی استاد ہے۔ اس کے بیٹے ہمارے منجی یشوع مشیح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جس کا یہ مکاشفہ ہے، جس کی یہ ریویلیشن ہے، جسے یوحنا کی معرفت ہم سبوں نے پایا، اور میں آپ کی خدمت میں اس کی آسان اور سادہ تفسیر کو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ عزیزو، آئیں اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں، اور اس کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں کلام مقدس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ پریویس پروگرام میں ہم نے پہلی ہی آیت کو، دوسرے باب کی، سیکنڈ چیپٹر کی فرسٹ ورس پر ہی غور کیا، جب ہم نے اس بات پر دھیان دیا کہ جب افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو مختلف نظریات، مختلف تھیوریز، مختلف ڈاکٹرنز موجود ہیں، ان میں کون سی ڈاکٹرن حقیقت سے قریب تر ہے، کون سی ڈاکٹرن کو ایکچولی مانا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانا جائے وہی حقیقت ہو۔ گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، میں اس کو آج کنکلوڈ کروں گا، اس کو سم اپ کروں گا آج کے پروگرام میں، اور پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے کلام میں بڑھنے کے لیے، اپنی اس علمی اور روحانی ترقی کی اپرچونٹی کے لیے۔ ہم نے فرشتہ کے حوالے سے جو یونانی لفظ ہے، ایجلوس یا ایگلوس، جس طرح بھی آپ اسے پڑھنا چاہیں، AGGELOS، اس کے حوالے سے دیکھا کہ نارملی لوگ پہلے اسے آسمانی فرشتہ کے طور پر ہی ایکسیپٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے، لیکن پھر ایک شخص تھیوڈور زان نے اس کانسیپٹ کو، اس تعلیم کو، اس ڈاکٹرن کو ریجیکٹ کیا، جو اوریگن کے ساتھ منسلک تھی۔ جو بزرگ اوریگن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آسمانی فرشتہ ہی ہے، یہ ایجلوس۔ لیکن تھیوڈور زان نے یہ کہا کہ اگر آسمانی مخلوق ہوتی، یہ فرشتہ، یہ آسمانی فرشتہ ہوتا، تو خداوند آسمانی خدا کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، جو کہ آسمانی ہے، الہی ہیں، ایک زمینی شخص یوحنا کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آسمانی مخلوق کو، اس ہیونلی بینگ کو آسمان پر ہی میسج دے سکتے تھے۔ تو اوریگن جو پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ آسمانی مخلوق تھی، ان کے کانسیپٹ کو، ان کی ڈاکٹرن کو تھیوڈور زان نے ریجیکٹ کیا، اور کہا کہ یہ انسان کا ایک ٹائٹل ہے، یا انسانی پیغام رساں ہے، جس کو عبرانی میں ملائک کہتے ہیں، اور فرشتے کے لیے بھی عبرانی میں ملائک کا ٹائٹل آیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پرانے عہد نامے کے کچھ ریفرنسز کو کوٹ کیا۔ اب اگر ڈیٹا کو یا ریفرنسز کو کوٹ کرنے کی بات آئے تو آج کے پروگرام میں میں کچھ ڈیٹا ایسا کوٹ کروں گا، کچھ ایسے حقائق، اعداد و شمار آپ کے ساتھ کوٹ کروں گا، جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا نقطہ نظر زیادہ حقیقت کے قریب ہے، تھیوڈور زان کا یا اوریگن کا۔ آئیں خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے اس ڈیٹا کو، اس اعداد و شمار کے انالیسس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹرم ایجلوس، میسنجر، اینجل، برت ہاداشاہ میں، نئے عہد نامے میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 165 ٹائمز آیا ہے، 165 مرتبہ آیا ہے، اور 67 ٹائمز یعنی 67 مرتبہ صرف ریویلیشن کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ان 67 میں سے، 67 ٹائمز میں سے 56 ٹائمز یہ آسمانی لشکر کے لیے، آسمانی فرشتوں کے لیے، ہیونلی اینجلز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا کو دیکھیں، اگر ہم اس ریفرنس کو دیکھیں، تو پھر کوئی بحث ہی باقی نہیں رہتی کہ یہاں پر اگر ٹرم ایجلوس استعمال ہو رہی ہے تو وہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یعنی 67 میں سے 56 مرتبہ، 67 میں سے 56 ٹائمز ڈائریکٹ ریفرنس ہے ہیونلی اینجلز کے لیے، اور پھر 3 دفعہ
جو ایجلوس یا ایگلوس ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ شیطان اور اس کے حواریوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو پھر باقی رہ جاتی ہیں قریب 9 دفعہ یہ ٹرمز ایجلوس کس کے لیے استعمال ہوئی ہے. 9 ٹائمز یہ ٹرم ایجلوس یا ایگلوس کس کے لیے استعمال ہوئی ہے. ان کے حوالے سے ڈسپیوٹ ہے، ان کے حوالے سے یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور ان میں سے 7 مرتبہ یہ جو بحث مباحثہ ہے وہ اسی دوسرے باب کے حوالے سے، 2 چیپٹر کے حوالے سے ہے، جہاں پر کلیسیا کے فرشتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. سو اسکرپچرلی یعنی کتاب مقدس کے مطابق بڑی واضح جو انکلینیشن ہے، بڑا واضح جھکاؤ جو ہے اس ٹرم ایجلوس کے ساتھ، خاص طور پر ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، وہ انسانی پیغمبر کے ساتھ نہیں، انسانی پیغام رساں کے ساتھ نہیں، ہیومن میسنجر کے ساتھ نہیں، بلکہ ہیونلی میسنجر کے ساتھ ہی ہے. اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ بزرگ فادر اوریگن کا کانسیپٹ، ان کی ڈاکٹرن جس کو تھیوڈور زان نے ریجیکٹ کیا، وہی ٹھیک تھی. تھیوڈور زان کی ڈاکٹرن کا کوئی پازیٹیو پروف نہیں ہے، ڈیٹا، اعداد و شمار ان کے ڈاکٹرن کے واضح طور پر خلاف ہیں. میں یہاں پر فرشتوں کی جو بہت بڑی اسٹڈی ہے یا بہت بڑا مضمون ہے، جس کو اینجالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں گھسنا نہیں چاہتا عزیزو، اس لیے کہ جو اینجلز کے حوالے سے ڈاکٹرنز ہیں، فرشتوں کے حوالے سے جو ڈاکٹرنز ہیں، یا ڈیمنز کے حوالے سے جو ڈاکٹرنز ہیں، وہ ہر ایک مذہب میں، یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام اور جتنے مذاہب ہیں ان میں اپنے اپنی ان کی تھیولوجیز موجود ہیں. اور ہم ہر ایک مذہب کے حوالے سے جو ڈیمنز اور اینجلز کی اگر اسٹڈی ہے اس کو پڑھنے لگ جائیں گے تو اسی میں دن اور مہینے گزر جائیں گے. میں ایک بات بڑے واضح طور پر البتہ کہہ سکتا ہوں عزیزوں کہ ہم جو کچھ اینجلز اور ڈیمنز کے حوالے سے، یعنی فرشتوں اور گرائے ہوئے فرشتوں یا جنات کے حوالے سے پڑھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں بہت کچھ تو شاید مختلف مذاہب کی ڈاکٹرنز ہے، لیکن بہت زیادہ جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ لوگوں کی فیسینیشن بھی ہے، وہ لوگوں کے تخیلات بھی ہیں، وہ لوگوں کی جو امیجنیشن ہے وہ بھی ہے. تو ہمیں اس ڈاکٹرن میں، اس سبجیکٹ اسٹڈی میں پڑھنے کی بجائے اور اپنے اصل متن سے گمراہ ہونے کی یا ڈسیو ہونے کی یا ناک آف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی مسٹ ریئلائز کہ ہم نے کلام مقدس میں سے جس بات کو، جس ٹرم کو، ایجلوس کو یعنی کلیسیا کے فرشتے کے حوالے سے سیکھنا شروع کیا، اس میں واضح اشارے اسی بات کے ملتے ہیں، اسی خیال کے ملتے ہیں کہ یہ ایجلوس جو ٹرم ہے وہ آسمانی لشکر، آسمانی فرشتے کے حوالے سے ہے. اس کا زمینی کوئی لنک، کوئی رابطہ، کوئی ریفرنس ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ بات بڑے واضح طور پر ہمیں ایک حقیقت، ایک سچائی بیان کرتی ہے کہ کئی دفعہ بائبل میں لکھی گئی باتوں کو ہم اپنے ذہن میں اسکوائر نہیں کر سکتے، ان کو حل نہیں کر سکتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک بات کے لیے کوئی ریشنل، کوئی دلیل، کوئی جواز ڈھونڈیں. جو ہمارے ذہن کو، جو کہ لامحدود نہیں بلکہ محدود ہے، جو کہ ایک حد تک ہی سوچ سکتا ہے، جس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن سے باہر اگر ہمیں کوئی چیز نظر آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے لمیٹڈ مائنڈ میں سیٹل کرنے کے لیے کوئی خام خواہ کی ڈاکٹرن گھڑ لیں. وی مسٹ ایکسیپٹ واٹ از ریٹن ان دا بائبل ایز اٹ از. ہمیں جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اسے ایز اٹ از قبول کرنے کی ضرورت ہے. سو جو اینجلز 7 بلیونگ اسمبلیز کے ہیں، جو فرشتے 7 ان ایماندار کلیسیاؤں کے ہیں، ہمیں انہیں 7 ہیونلی اینجلز کے طور پر، 7 آسمانی فرشتوں کے طور پر ہی ایکسیپٹ کرنا ہے. اور جو خداوند کی ججمنٹ، خداوند کا انصاف ان اسمبلیز کے ساتھ، ان کلیسیاؤں کے ساتھ، ان کے اینجلز کے ساتھ چل رہا ہے، وی مسٹ ریڈ اٹ ایز اٹ از. ہمیں اس کو ایسے ہی پڑھنے کی ضرورت ہے جیسے لکھا ہوا ہے. اس میں سے کچھ انبلیویبل نہیں ہے، ان میں سے کچھ چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ماننے والی ہو. اور اگر ہمارا ذہن وقتی طور پر اس کو نہیں مانتا تو عزیزو، ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم خدا کے کلام کو تبدیل کریں اور کوئی نئی تھیولوجی، کوئی نئی تعلیم دل سے گھڑیں. اب ہم افسس کی کلیسیا کی جانب آ جاتے ہیں.
افسس کی جو کلیسیا ہے اس کو پولوس نے ذاتی طور پر مینٹر کیا، اس کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، اور آف کورس جو اس خط کا مین متن ہے وہ ہمیں اس کلیسیا کے حوالے سے کچھ اہم باتوں پر سے پرتوں کو اٹھاتا ہوا دکھائی دے گا۔ جو ویل نون ایونجلسٹس ہیں کتاب مقدس کے نئے عہد نامے کے حصے کے، جن میں پرسکلا اور اکولا شامل ہیں اور اپولوس شامل ہیں، وہ افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں میں بہت محنت سے کام کرتے تھے۔ ہم نے اس حوالے سے اعمال کی کتاب میں پڑھا۔ اعمال کی کتاب میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جب ہم نے نبیوں کی کہانی کے سلسلے میں اعمال کی کتاب کی اسٹڈی کی تھی، کہ خود مقدس ربی شاؤل کو یعنی پولوس کو اس شہر افسس میں کافی ان کی کلوز کال ہوئی تھی زندگی اور موت کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ارتمس کی بڑی دیوی ڈایانا جو تھی اس کی مورتی موجود تھی، اور افسس میں اگرچہ ایک بڑی تعداد یہودی لوگوں کی تھی، تاہم اس شہر میں بہت ہلڑ مچا تھا، بہت اول گپاڑا ہوا تھا۔ یہ شہر جو ہے وہ ہیلینسٹک کلچر کے لیے اور پیگن آئیڈولٹری کے لیے ایشیا میں ایک بہت بڑا سینٹر تھا۔ اسی وجہ سے اس شہر میں ایونجلزم کے، خداوند کے کلام کی خوشخبری کو پھیلانے کے زیادہ مواقع موجود تھے، کیونکہ ایسے لوگ تھے یہاں پر جو ہیلینسٹک ویوز رکھتے تھے، جو پیگن آئیڈولٹری کے ساتھ یعنی بت پرستی کے ساتھ اور یہوہ خدا کے بالکل برخلاف تھے۔ ان کی ڈاکٹرنز، ان کی تعلیمات بالکل خداوند یہوہ خدا کو تنگ کرنے والی اور اس کی ناک میں دم کرنے والی صفات کی حامل تھیں۔ یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ ایفیسس کی کلیسیا کو جو خط لکھا جا رہا ہے وہ رسول مسیح کی جانب سے ان کی درستگی کے لیے، ان کی بڑھوتی اور بھلائی کے لیے ہے، اور ان کو واضح طور پر ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ایفیسس ایشیا مائنر کے حوالے سے رومن پروونس کی کیپٹل سٹی تھی، یہ ٹریڈ سٹی بھی تھی، اور یہاں پر ایک بہت بڑا ہاربر بھی موجود تھا، یعنی یہاں پر جو بحری جہاز تھے وہ آ کر ٹکتے تھے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت مشہور ریور کیسٹر موجود تھا۔ یہاں سے جو ہائی ویز تھیں، جو شاہراہیں تھیں، جو باقی میجر سٹیز میں جاتی تھیں رومن ایمپائر کی، وہ بہت زیادہ اہم تھیں، اور پال کے ٹائم میں، ربی شاؤل پولوس کے ٹائم میں اس شہر کی آبادی کم و بیش 350,000 نفوس پر یعنی 3.5 لاکھ لوگوں پر شامل تھی۔ ایفیسس میں 11 صدیاں پہلے قبل از مسیح 11 سینچریز بیفور کرائسٹ آئونین گریکس نے آ کر رہنا شروع کیا، اور 133 قبل از مسیح میں 133 بی سی میں یہ شہر رومن کنٹرول میں گیا۔ موسم کے حوالے سے گرمیوں میں یہ شہر بہت گرم ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو رین سٹارمز ہوتے تھے یعنی کہ جو بارش کے طوفان ہوتے تھے وہ اس شہر میں بہت زیادہ کامن تھے، اور یہاں پر بہت زیادہ ہیوی رین سٹارمز کی ہسٹری موجود ہے، جس کی وجہ سے بارش کے پانی ہونے کی وجہ سے اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں عام ہوتی تھیں، اگرچہ یہ ایک ویلدی اور کلچرڈ سٹی تھی۔ تاہم ویلدی ہونے کی وجہ سے، امیر ہونے کی وجہ سے اور کلچرڈ ہونے کی وجہ سے، پھر یہاں پر چونکہ لوگ بھی بہت زیادہ آتے جاتے تھے سیاحت کی وجہ سے، اور ڈیانا کا یہاں پر چونکہ ٹیمپل بھی تھا، اس کے ساتھ میوزیم بھی تھا، تو یہاں پر جو کرمنلز ہیں، جو مجرم ہیں، لوگ جو چھوٹی موٹی چوری چکاریاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جگہ جنت کا سامان تھی۔ اس شہر کے حوالے سے ایک دو اور اہم باتیں آپ کو بتائے چلتا ہوں، کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیا تھا جب میں نے یہ کتاب پڑھانی سکھانی شروع کی تھی کہ ان مختلف شہروں کے حوالے سے افسس اور سمرنا اور لدیکیا آپ ضرور ہمیں سکھائیں اور سمجھائیں۔ تو میں بے شک خداوند کے کلام کے حوالے سے تو سکھا اور سمجھا رہا ہوں، تاہم جغرافیائی طور پر اور ہسٹوریکلی جو تاریخی طور پر ان شہروں کی، ان سٹیز کی، ان جگہوں کی اہمیت ہے، وہ بھی ان پروگرامز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو یہ مندر تھا، جو یہ ٹیمپل تھا آرٹمس کا، جس کو ڈیانا کہتے ہیں، یہ ایک دفعہ تباہ ہوا تھا 355 بی سی میں، اور جب دوبارہ یہ بنایا گیا تھا تو یہ اس قدر خوبصورت تھا، اس قدر یہ
طویل اور اس قدر یہ شاندار تھا کہ یہ گزشتہ زمانے کے یعنی اینشنٹ ورلڈ کے جو 7 عجوبے تھے، 7 ونڈرز تھے، ان میں سے یہ ایک عجوبہ تھا، کیونکہ اس کو بنانے میں 220 سال لگے تھے. 220 years were used to build it. یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، ماربل سے بنا ہوا تھا، 340 فٹ لانگ تھا، 164 فٹ وائڈ تھا، اور اس میں 127 کالمز تھے، یعنی 340 فیٹ یہ لانگ تھا، 164 فیٹ یہ وائڈ تھا، اور اس کے اندر 127 پلرز تھے، ستون تھے، اور پردوں کے بیچ میں امیج تھا ڈایانا کا، ارتمس کا، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آسمان سے گرا تھا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ آسمانی ملکہ ہے. ڈایانا کے منییچر امیجز بھی بیچے جاتے تھے، ان کی ٹریڈ ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں، ہم نے اعمال 19ویں باب میں ایکٹس 19 میں اس کے حوالے سے پڑھا ہے، وہاں پر ڈیمیٹرس کے حوالے سے پڑھا ہے، جو کہ ایک سلور سمتھ تھا، جو کہ سلور شرائنز بھی بناتا تھا اس گاڈس کے، اس دیوی کے. اور یہاں کی جو کلیسیا تھی، جو کانگریگیشن تھی، وہ پولوس نے 54 سے 55 AD میں 54 to 55 AD میں بنائی، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے، اپولوس بھی اس کے ساتھ تھا، ٹیموتھی اور پال اور جان سب یہاں پر کام کر چکے تھے. اور جس وقت یہ خط لکھا جا رہا ہے اس وقت یہ چرچ، یہ کلیسیا، یہ کانگریگیشن کم و بیش 40 سے 42 سالوں کی ہے. ہم اس خط کے حوالے سے مزید سیکھیں گے کل کے پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت دے. آمین.